اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ ہسپتال کے کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ ایک درمیانی عمر کا شخص سفید رنگ کی چادر اوڑھے بے ہوش پڑا ہے۔ اسے ارد گرد کی کوئی خبر نہیں۔ جسم پر مختلف آلات اور خوراک کی نالیاں لگی ہوئی ہیں۔ مشینیں لمحہ بہ لمحہ اس کے دل کی دھڑکن نوٹ کر رہی ہیں۔ کمپیوٹر میں اس کے بارے میں مکمل معلومات موجود ہیں۔ سفید گاؤن پہنے ہوئے ڈاکٹر اپنے مقررہ وقت پر آتے ہیں اور مریض کو چیک کرتے ہیں اور مایوسی میں سر ہلاتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ نرس تھوڑے تھوڑے وقفے سے مریض پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ مریض کی حالت تسلی بخش نہیں ہے۔ وہ انتہائی نگہداشت کے کمرے میں کئی ماہ سے بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ ہر روز بلا ناگہ ایک عورت اپنے 14 سالہ بیٹے کے ساتھ اس مریض کے کمرے میں داخل ہوتی ہے اور دونوں ماں بیٹا مریض کو نہایت شفقت اور محبت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس کے کپڑے تبدیل کرتے ہیں اور بیڈ کی سلوٹیں درست کرتے ہیں، پھر ٹکٹکی لگا کر دیکھتے رہتے ہیں اور نرس سے سوال کرتے ہیں کیا کوئی بہتری کی صورت نظر آئی؟ نرس شانے اچکا کر مایوسی سے سر ہلا دیتی ہے۔ مہینوں سے یہ سلسلہ جاری ہے اور مریض کی حالت بدستور دردناک ہے۔ وہ مسلسل بے ہوش ہے اور مریضوں کی تیمارداری کا وقت مقرر ہے۔ ماں بیٹا وقت ختم ہونے پر بے چینی کے عالم میں ہسپتال سے رخصت ہوتے وقت اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھا دیتے ہیں۔ جب تدبیریں ناکام ہو جائیں، امیدیں ساتھ چھوڑ دیں، ذرائع مسدود اور بند ہو جائیں تو پھر ایک ہی دروازہ رہ جاتا ہے اور وہ ہے آسمان والے کا دروازہ۔ یہ ماں بیٹا بھی کبھی آنکھوں میں آنسو لیے آسمانوں کی طرف رحم طلب نظروں سے دیکھتے ہیں اور خاتون اپنے خاوند کے لیے اور بیٹا اپنے باپ کی صحت کے لیے گر گرا کر دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ مریضوں کی ملاقات دن میں 2 مرتبہ ہو سکتی ہے اور ماں بیٹا شام کے وقت پھر آ جاتے ہیں۔ اس ہسپتال کا تمام عملہ اور مریض اس ماں بیٹے سے خوب واقف ہیں اور دونوں وقتوں میں 1 منٹ کی تاخیر کے بغیر وہ مریض کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وقت مقررہ پر ہسپتال سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹروں اور ہسپتال کے دیگر عملے کو ان پر ترس بھی آتا ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ روزانہ 2 مرتبہ مریض کی زیارت کے لیے آنے کا بھلا کوئی فائدہ بھی ہے۔ وہ تو مسلسل بے ہوشی میں ہے۔ پھر ایک دن ایک ڈاکٹر نے اس خاتون سے کہہ ہی دیا، بی بی آپ لوگ روزانہ 2 مرتبہ آنے کی تکلیف کیوں کرتے ہو؟ مریض کی حالت میں کوئی فرق واضح نہیں ہو رہا۔ خاتون نے اس کے جواب میں صرف اتنا کہا، اللہ ہی سے مدد کی درخواست کی ہے، اللہ ہی سے مدد کی درخواست کی ہے۔ بالآخر ایک دن ایسا بھی آیا کہ ماں بیٹے کے آنے سے پہلے معجزہ رونما ہو گیا۔ ہوا یہ کہ کئی ماہ سے بستر پر بغیر کسی حرکت کے پڑا ہوا مریض کروٹیں بدلنے لگا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں، آکسیجن ماسک کو پرے ہٹایا اور نرس کو آواز دی۔ نرس نے دیکھا تو اس پر حیرت اور استعجاب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آیا۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی۔ مریض نے اس سے تمام نالیاں ہٹانے کا اشارہ کیا۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر ہی یہ مشینیں ہٹا سکتا ہے۔ اس نے ڈاکٹر کو فوری طور پر بلایا تو وہ بے یقینی کے عالم میں بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے فوری طور پر مریض کے مکمل معائنے کا حکم دیا۔ اب اس نے دیکھا کہ مریض مکمل طور پر صحت مند ہے۔ اس نے مشینوں کو ہٹانے کا حکم دیا اور کہا کہ مریض کے کمرے اور جسم کی صفائی کر دی جائے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دوسری مرتبہ مریضوں کو دیکھنے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ وقت مقررہ پر ماں بیٹا کمرے میں داخل ہوئے تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھے، اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف تھے اور اس کی تعریف اور شکر کے کلمات ان کی زبانوں پر تھے۔ اور اس خاتون کو خوشی کے کیا کہنے کہ جس کا خاوند موت کے منہ سے واپس آ گیا ہو، اور اس بچے کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی جو یتیم ہوتے ہوتے بچ گیا۔ ڈاکٹر نے یہ منظر دیکھا تو خاتون سے کہنے لگا، کیا تمہیں امید تھی کہ ایک دن تمہارا خاوند مکمل طور پر تندرست ہو جائے گا؟ اس عورت کا جواب ملاحظہ کیجیے۔ ہاں، کیوں نہیں، مجھے اس بات کا مکمل یقین تھا۔ ایک دن میں اپنے خاوند کو دیکھنے آؤں گی تو وہ بالکل صحیح حالت میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ ڈاکٹر نے آگے سوال داغ دیا، آپ کے خاوند کو شفا تو ہو گئی ہے، لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ اس کے ہسپتال یا ڈاکٹروں کا کوئی کمال نہیں ہے۔ میڈیکل میں کچھ حدود ہیں، ہم مریض کا علاج کرتے ہیں اور اپنے علم کی حد تک تمام صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہیں،
محترم خاتون، آپ روزانہ 2 مرتبہ وقت پر آتی رہی ہیں۔ میں نے آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کے معمولات کیا تھے؟ آپ اس دوران کیا کرتی ہیں؟ اس خاتون نے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، آپ نے چونکہ مجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھا ہے تو میں آپ کو سچ بتا دیتی ہوں۔ میں پہلی مرتبہ جب آتی تو اس بات کا اطمینان حاصل کرتی کہ میرا خاوند اسی اپنی حالت پر ہے، اس کی صحت مزید خراب نہیں ہوئی۔ میں اس کے لیے دعائیں کرتی، واپس جاتی، اور پھر میں اور میرا بیٹا فقراء و مساکین کے محلے میں چلے جاتے، ہم محتاجوں میں صدقہ اور خیرات تقسیم کرتے اور ان سے دعائیں کرواتے۔ آج اللہ تعالیٰ نے میرے صبر اور دعا کا مجھے صلہ عطا کیا ہے، میرا خاوند مجھے واپس مل گیا ہے۔ قارئین کرام، اس واقعہ کو لکھنے اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صدقہ، خیرات، صبر اور نماز کا سہارا لیں۔ اللہ رب العزت یقیناً آپ کو مراد کرے گا۔ سبحان اللہ۔